7 مئی 2025 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑا کنفلکٹ شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ زیادہ دیر تک چلتی نہیں رہی، یہ جنگ صرف چند دنوں کی تھی۔ اس جنگ کا آغاز ایک بہت ہی خطرناک ٹیررسٹ حملے کے بعد شروع ہوا تھا، جو 22 اپریل 2025 کو انڈیا کے پہلگام ایریا میں ہوا تھا۔ وہاں ایک ٹیررسٹ بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 25 سے زیادہ افراد شامل تھے۔ ان کو ہلاک کیا گیا، جن میں کچھ فارنرز بھی شامل تھے۔ انڈیا نے فوراً اس حملے کا ذمہ پاکستان پر ڈال دیا اور کہا کہ یہ اٹیک ایک ٹیرر گروپ نے کیا ہے جو پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے، جس کا نام TRF تھا، یعنی دا ریزسٹنس فرنٹ، جو کہ لشکر طیبہ کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ انڈیا نے کہا کہ یہ حملہ صرف کشمیر تک محدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو سیدھا پاکستان سے ہے۔ یہ بات انڈیا کے لیے برداشت سے باہر تھی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ملٹری رسپانس دیں گے۔ بھارت کی اس کارروائی سے پاکستان گھور نراشا میں گر گیا تھا۔ پھر ایگزیکٹ 15 دن بعد 7 مئی کو انڈیا نے آپریشن سندور شروع کیا، جس میں انڈین جیٹس نے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر اسٹرائکس کی۔ اس آپریشن میں آفیشیلی کہا گیا تھا کہ وہ صرف کیمپس کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کا کہنا تھا کہ سویلینز بھی اس اٹیک میں شہید ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جہاں سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ پاکستان نے فوراً جواب دیا اور پھر دونوں طرف سے شیلنگز، میزائلز اٹیکس اور بہت سارے جیٹس اٹیکس، اسٹرائکس شروع ہونے لگے۔ یہ سب کچھ نہ صرف چند دنوں میں اتنا بڑھ گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان فل وار کا خوف پیدا ہونے لگا۔ جب انڈیا کے میڈیا اور سرکار نے اس ایشو کو اٹھایا تو پوری قوم میں غصے کی لہر دوڑ پڑی۔ پبلک اور پولیٹیکل پریشر اتنا بڑھ گیا کہ انڈیا نے طے کیا کہ وہ ملٹری آپریشن شروع کرے گا۔ دوستو، انتظار لمبا نہیں کر سکتا۔ چن کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے۔ اور ایگزیکٹلی 15 دن بعد انڈیا نے آپریشن سندور شروع کیا۔ یہ آپریشن بیسیکلی اسی اٹیک کا جواب تھا جو پہلگام میں ہوا تھا، جب انڈیا نے 7 مئی 2025 کو سندور آپریشن لانچ کیا تھا۔ یہ آپریشن کسی عام کارروائی کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پری پلانڈ ڈائریکٹ ملٹری رسپانس تھا اس ٹیررسٹ کے حملے کے خلاف جو 22 اپریل کو انڈیا کشمیر کے پہلگام میں ہوا تھا۔ انڈیا کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کا مقصد صرف اور صرف ان ٹیررسٹ کیمپس کو ختم کرنا تھا جو پاکستان کے اندر یا پاکستان ایڈمنسٹریٹر کشمیر میں موجود ہیں۔ آپریشن سندور کے ذریعے انڈیا نے صبح کے وقت ملٹری ٹارگٹ ایئر اسٹرائکس کیے۔ فائٹر جیٹس نے ہائی سپیڈ میں بارڈر کراس کیے اور کچھ ہی منٹس میں 9 جگہوں پر ایئر اسٹرائکس کیے، جن میں سے 5 جگہیں پاکستان آکوپیڈ کشمیر میں تھیں اور 4 جگہیں سیدھا پاکستان کے اندر پنجاب اور KP کے علاقوں میں تھیں۔ انڈیا نے میڈیا میں یہ کلیم کیا کہ انہوں نے صرف ان جگہوں کو ٹارگٹ بنایا ہے جہاں لشکر طیبہ جیسے گروپس کے ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسٹرائک سویلین ایریاز سے دور تھے، لیکن پاکستان کا کہنا تھا کہ انڈیا نے بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ان کی ملٹری اسٹرائکس کی وجہ سے بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مسجدوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے مطابق اس آپریشن میں 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ اس اٹیک کے بعد انڈیا کے میڈیا نے یہ کلیم کیا کہ وہ یہ مشن جیت چکے ہیں، یعنی وہ سکسیسفل رہے اپنے اس آپریشن میں، لیکن پاکستان نے اسے ایلیگل ایگریشن اور بارڈر وائلنس قرار دیا۔ لیکن پاکستان کا جواب تو ابھی باقی ہے۔ آپریشن سندور کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پہلی بار تھا جب انڈیا نے اوپنلی پاکستان کے اندر ملٹیپل لوکیشنز پر اتنی ڈیٹیلڈ اینڈ فوکس اسٹرائکس کیے، اور وہ بھی بنا کسی انٹرنیشنل پرمیشن کے۔ تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ اس سے دونوں کنٹریز کے درمیان ٹینشن ایک دم سے بہت بڑھ گئی۔ یہ آپریشن ٹیکنیکلی لمیٹڈ اسکوپ میں کیا گیا تھا، لیکن اس کا پولیٹیکلی اور ملٹری امپیکٹ بہت زیادہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا ساؤتھ ایشیا ایک نئے وار کے ایج پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ انڈیا نے پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملہ کرائے تھے، جن میں سے چند علاقے اگر میں آپ کو بتاؤں: مظفر آباد، جہاں پر انڈیا نے ایئر اسٹرائکس کیے، راول کوٹ، باغ ڈسٹرکٹس، حویلی، نیلم ویلی، نروول جو کہ پنجاب میں واقع ہے، میان والی وہ بھی پنجاب میں، میاں والی وہ بھی پنجاب میں ہے، ہانگو ڈسٹرکٹس وہ خیبر پختونخوا میں ہے پاکستان کے، اور اوراکازائی ایجنسی وہ بھی KPK میں ہے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں انڈیا نے پہلگام اٹیک کے اگینسٹ اسٹرائکس کی تھی۔ یہ تو تھی صرف انڈیا کی بات، اب ذرا کرتے ہیں پاکستان کے جواب کا آغاز۔ انڈیا کے آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان نے فوراً ملٹری ایکشن کا فیصلہ کیا۔ یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔
اور اس کے اگلے ہی دن یعنی 8 مئی کو پاکستان نے ایک جواب دینے والا آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن کا نام شاہین غضب رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of الحمدللہ۔ یہ آپریشن صرف لفظوں کا جواب نہیں تھا بلکہ گراؤنڈ اور ایئر لیول پر بھرپور ریئیکشن تھا۔ صبح صبح لائن آف کنٹرول پر انٹینس شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ریجوری، کپوارہ اور پونچھ سیکٹرز میں انڈین پوسٹ کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ یہ فائرنگ اتنی ہیوی تھی کہ انڈیا نے مانا کہ ان کے کئی بنکرز اور پوسٹ کو نقصان پہنچا اور کچھ فوجیوں کی جان بھی گئی۔ رات کے وقت پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس نے LOC کے قریب لو فلائنگ ڈرلز شروع کیے، جو انڈیا کے لیے ایک ڈائریکٹ وارننگ تھی۔ شاید یہ وارننگ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اب چپ نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ڈرون اسٹرائکس بھی کیے، جو کہ کشمیر کے کچھ انڈین آرمی کیمپس کے نیئر رپورٹ ہوئے، جہاں پر GPS گائیڈڈ ڈرون بامبز گرائے گئے۔ یہ اسٹرائکس پہلی بار اتنے ماڈرن طریقے سے کیے گئے جو دکھاتا تھا کہ پاکستان اب صرف ٹریڈیشنل وارفیئر تک محدود نہیں رہا۔ ساتھ ہی کچھ انڈین ریلیٹڈ ویب سائٹس بھی ٹیمپورلی ان ایکسیسیبل ہو گئے، جو پاکستان کی طرف سے ایک سائبر لیول کا ریلیشن سمجھا گیا۔ 9 مئی کو پاکستان نے انڈیا کنٹرول کشمیر کے ریجوری اور سامبا سیکٹرز میں راکٹ فائر کیے، جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ صرف ملٹری ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ انڈیا نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے پہلے ہی اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ملتان، سرگودا اور گلگت بلتستان میں ایکٹیو کر دیا تھا، جہاں سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور ریڈارز تعینات کیے گئے۔ DG ISPR نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، انڈیا نے ایگریشن کا راستہ چنا ہے تو جواب ان کی سوچ سے زیادہ شدید ملے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے، اور آپریشن شاہین غضب تو صرف آغاز ہے۔ اور ساتھ ہی پاکستان نے یہ کیس یونائٹڈ نیشن اور OIC کے سامنے اٹھایا کہ انڈیا نے انٹرنیشنل لا توڑ کر پہلے حملہ کیا، اور اگر اس طرح کے حملے جاری رہے تو یہ کنفلکٹ فل اسکیل جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے ہیوی ماڈرن ویپنز بھی استعمال ہوئے تھے۔ انڈیا نے اپنی ایئر اسٹرائکس کے لیے مینلی سوخوئی 30 MKI اور مائریج 2000 فائٹر جیٹس کا استعمال کیا، جو ہائی سپیڈ پریسیشن اسٹرائکس کرتے ہیں۔ ان جیٹس کے ذریعے انڈیا نے اسمارٹ بومز اور لیزر گائیڈڈ میزائلز یوز کیے، جو زیادہ ایکوریسی کے لیے مشہور ہیں۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی کم نہیں دکھایا۔ چلو پھر بتاتا ہوں۔ PAF نے JF-17 تھنڈر جیٹس کو فل الرٹ پر رکھا اور کچھ جگہوں پر ریٹالیشن ایئر اسٹرائکس بھی کیے۔ پاکستان نے اپنے شاہپور اور براق ڈرونز کو سرویلنس اور لمیٹڈ ڈرون بامبنگ کے لیے ڈپلوائے کیے۔ میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے پاکستان نے LY-80 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا، جو چائنیز اوریجن کا سسٹم ہے۔ سائبر لیول پر بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز سامنے آئیں، جہاں کچھ ویب سائٹس ٹیمپورلی بند ہو گئی تھیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ دونوں ملک اب صرف لفظوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ بات اب فل اسکیل وار تک پہنچ چکی تھی۔ جہاں تک نقصان کی بات کی جائے تو یہ کانفلکٹ بہت مہنگا ثابت ہوا۔ انڈیا کے مطابق ان کے ٹوٹل 14 فوجیوں نے جان گنوائی، جبکہ 35 سے زیادہ گھائل ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے DG ISPR نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے 9 فوجیوں نے شہادت پائی اور 40 کے قریب زخمی ہوئے، لیکن سب سے زیادہ نقصان سویلین پاپولیشن نے اٹھائی۔ انڈیا کے ایئر اسٹرائکس میں پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر مساجد اور ریزیڈینشیل ایریاز کے قریب بلاسٹ ہوئے، جس میں پاکستان کا کہنا تھا کہ کم از کم 32 سویلین شہید ہوئے اور 50 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ دوسری طرف پاکستان کے ریٹیلیشن اسٹرائکس میں بھی انڈیا نے کہا کہ ان کے 11 سویلینز ہلاک ہوئے اور ڈوزنز کو چوٹ لگی۔ انفراسٹرکچر لیول پر بھی نقصان ہوا، اور لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں یہ جنگ فل اسکیل وار میں نہ تبدیل ہو جائے۔ انٹرنیشنل کمیٹی نے دونوں کنٹریز کو امیڈیٹلی ریسٹرینٹس کا مشورہ دیا، اور کچھ ہی دنوں میں دونوں طرف سے کیس فائر پر عام رضامندی ہو گئی۔ لیکن ٹینشن ابھی بھی ہوا میں محسوس کی جاتی ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان 7 سے 10 مئی 2025 کے بیچ میں چھوٹی سی لیکن ایکسٹریملی ٹینشن ملٹری ٹکرار ہوئی تو پوری دنیا ہل اٹھی، کیونکہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں اور ان دونوں ملکوں کے درمیان پہلے بھی جنگ ہو چکی ہے۔ اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نے فوراً ریئیکٹ کیا۔ سب سے پہلا رسپانس یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آیا تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد ساؤتھ ایشیا میں امن قائم کرنا ہے، نہ کہ لڑائی اور فساد پھیلانا۔ جب انٹرنیشنل پریشر بڑھ گئی، اسپیشلی چائنا اور USA کے ڈپلومیٹک کالز کے بعد، دونوں کنٹریز کو ریئلائز ہوا کہ اگر سچویشن اور بھی بڑھ گئی تو فل اسکیل وار یا نیوکلیئر الرٹس تک بات جا سکتی ہے میرا دوست۔ اسی پریشر کی وجہ سے 11 مئی کو دونوں ملکوں کے آرمی ریپریزنٹیٹیو نے
بیک چینل کمیونیکیشن کے ذریعے کیس فائر ٹرمز پر بات کی۔ پہلے اسلام آباد میں چائنیز ایمبیسیڈر نے پاکستان کے کنوینس کیا کہ اگر انڈیا نے نیگوٹیشن کے لیے ریڈی ہو تو پاکستان ریفلیکس دکھائے۔ پھر واشنگٹن نے دہلی کو پریشر ڈالا کہ اگر انڈیا نے اسکیلیشن بند نہیں کی تو یو ایس ڈیفنس ایڈ اور ٹریڈ ٹاکس سسپینس کی جا سکتی ہیں۔ یہ سگنل انڈیا کے لیے کافی تھے۔ 12 مئی کو راولپنڈی اور دہلی کے بیچ ہاٹ لائن پر کانٹیکٹ ہوا، جہاں ملٹری لیول پر ایک ٹیمپرری کیس فائر ایگریمنٹ پر رضامندی ہوئی۔ یہ کیس فائر بیسیکلی ویسے تو سائلنٹ ہی تھا، کوئی آفیشیل پریشر کانفرنس نہیں ہوئی، لیکن گراؤنڈ پر جو فائرنگ ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی اور جو جیٹس تھے وہ اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے۔ لیکن اس میڈیا کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، میڈیا پھر بھی ہواؤں میں بہت گرم تھی۔ بہرحال فرنٹ لائن میں تو خاموشی آ گئی تھی۔ یہ دونوں ملک ابھی بیک فوٹ پر تو چلے گئے ہیں، لیکن اندر ہی اندر تیاری ضرور کر رہے ہیں جنگ کی، کیونکہ کچھ پتہ نہیں انڈیا کب پھر سے حملہ کرے۔ ویسے میرا خیال نہیں کہ انڈیا پھر دوبارہ سوچے گا حملہ کرنے کے بارے میں، بٹ ایک بات بھولو مت، فیوچر کا رسک ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ کبھی بھی واپس لڑائی ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک سوال تو اٹھنا ہی چاہیے کہ جیتا کون؟ اصل میں اگر صحیح معنی سے دیکھا جائے تو جیتا کوئی بھی نہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ملک نہیں جیتا ہے۔ خیر یہ جنگ چھوٹی تھی لیکن نتیجے اس کے بہت بڑے ہونے تھے، جو ہوتے ہوتے بچا۔ دونوں ملکوں نے زندگیاں کھوئیں، امن کھو دیا، اور ایک دفعہ پھر دنیا کو یاد دلا دیا کہ جب بھی بارود کی بو ہوا میں اڑے گی یا پھر سونگے گی یا پھر جو بھی محسوس ہوگی یا پھر سمجھو کہ پھیلے گی، تو یاد رکھنا سب سے پہلے انسانیت مرتی ہے۔